جو نماز کے اندر ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، ہم یہ سنتیں ادا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ادا فرمایا کرتے تھے، اور پھر سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کا کیا حکم ہے اور ان کے ادا کرنے کا کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے جو ہم سنت نماز کے اندر ادا کرتے ہیں، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت ادا کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے۔ تو یاد رکھیں جتنی بھی فرض نمازیں ہیں، ان فرض نمازوں کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نوافل ادا کیا کرتے تھے، جن نوافل کی ادائیگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام فرمایا، ہمیشگی فرمائی، ہمیشہ جو نوافل جو ہے وہ ادا فرمائے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ بن گئے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کبھی ادا فرمائے، کبھی ترک فرما دیے، تو وہ سنت غیر مؤکدہ بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوافل پڑھتے تھے تو ہم حضور کی اتباع کے اندر حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے وہ سنت کی نیت سے ادا کرتے ہیں۔ اور سنت مؤکدہ جو ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لگاتار جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کو ترک کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جو عصر کی پہلی 4 سنتیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں ہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی نمازوں کی سنتیں ہیں وہ سب کی سب سنت مؤکدہ ہیں۔ لہذا اگر کوئی جان بوجھ کر ان میں سے کوئی بھی سنت مؤکدہ ترک کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کی جتنی بھی سنتیں ہیں، نماز جمعہ سے پہلے 4 سنتیں، نماز جمعہ کے فرضوں کے بعد کی 4 سنتیں اور ان کے بعد پھر 2 سنتیں، یہ ٹوٹل 10 سنتیں بنتی ہیں، اور 10 کی 10 ہی سنت مؤکدہ ہیں۔ تو جو لوگ صرف جمعے والے دن نماز فرض ادا کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ شدید گنہگار ہوتے ہیں۔ فرض تو ان کے سر سے اتر گیا، فرائض تو انہوں نے ادا کر لیے، لیکن سنت مؤکدہ کو ہمیشہ ترک کرنے کے باعث وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ وہ نماز جمعہ کی پہلی سنتیں بھی ادا کریں اور نماز جمعہ کے بعد والی ساری سنتیں بھی ادا کریں۔ جو نوافل ہیں ان کے اندر اختیار ہوتا ہے، اگر پڑھنا چاہے تو پڑھے بندہ، اگر نہ پڑھے تو اس میں حرج نہیں ہوتا۔ سنت مؤکدہ کی ادائیگی کا یہ طریقہ کار ہے کہ سنت مؤکدہ کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے۔ 4 رکعتوں والی جو سنت مؤکدہ ہیں، پہلی رکعت میں صرف ثنا پڑھی جاتی ہے اور باقی تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے۔ اور سنت مؤکدہ میں 4 رکعتوں میں 2 رکعتوں کے بعد جب ہم قاعدہ کرتے ہیں، اتحیات بیٹھتے ہیں، تو اتحیات عبدہ و رسول تک پڑھتے ہیں، آگے درود شریف نہیں پڑھتے۔ 2 رکعتوں کے بعد عبدہ و رسول تک پڑھ کر پھر کھڑے ہونا ہوتا ہے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین اور سورت، اور چوتھی رکعت کے اندر بھی الحمدللہ اور سورت پڑھ کے اس طرح اپنی 4 رکعتیں جو ہیں وہ مکمل کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن سنت غیر مؤکدہ جو ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ جو نماز عصر کی پہلی 4 سنتیں اور نماز عشاء کی پہلی 4 سنتیں ہیں، یہ غیر مؤکدہ ہیں، اور ان میں پہلی رکعت کے اندر بھی ثنا پڑھنی ہوتی ہے اور تیسری رکعت کے اندر بھی ثنا پڑھنی ہوتی ہے۔ اور 2 رکعتوں کی ادائیگی کے بعد جب ہم قاعدہ کرتے ہیں، جسے قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے، پہلی بار اتحیات جو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں، تو عام نمازوں کے اندر عبدہ و رسول تک پڑھا جاتا ہے، اور غیر مؤکدہ جو سنتیں ہیں ان میں مکمل اتحیات جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ درود شریف بھی اس کے اندر پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ لہذا سنت غیر مؤکدہ کی پہلی رکعت کے اندر ہم ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، دوسری رکعت کے اندر کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، پھر اتحیات کے لیے ہم بیٹھیں گے تو اتحیات میں تشہد بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پھر ثنا سے شروع کریں گے، سبحانک اللہ پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی، پھر چوتھی رکعت کے اندر کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی، اور پھر اس طرح 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد پھر پوری اتحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھی جائے گی، اور اس طرح نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ سنت غیر مؤکدہ کے اندر اگر کوئی شخص 2 رکعتوں کے بعد اتحیات عبدہ و رسول تک پڑھتا ہے اور اس طرح وہ نماز مکمل کر لیتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔
کیونکہ سنت غیر موقدہ کے اندر عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے. تو پڑھنے کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن اگر کسی شخص نے اس سے پہلے سنت غیر موقدہ ادا کی ہیں اور وہ باقی سنتوں کی طرح ہی ادا کرتا رہا ہے تو اس کی سنتیں ادا ہو گئی ہیں، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مستقبل کے اندر جب ادا کی جائیں تو پھر بہتر طریقہ جو میں نے عرض کیا ہے اس طریقہ کار کے مطابق ادا کی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. عموماً عصر کی پہلی 4 سنتوں اور عشاء کی پہلی 4 سنتوں کو بہت ہلکا جانا جاتا ہے، لوگ نہیں پڑھتے. اکثر جو ہے وہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے شاید انہوں نے ساری زندگی میں کبھی نہ پڑھی ہوں. تو ان سنتوں کی بڑی فضیلت ہے. وہ الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر بوجھ کی خاطر ان پر دوام نہیں فرمایا، ہمیشگی نہیں فرمائی، تاکہ امت کے اوپر یہ بوجھ نہ بن جائے کہ میری سنت کی ادائیگی کے اندر انہیں تکلیف ہو. تو عشاء کی پہلی 4 سنتیں اگر چھوڑ دی جائیں، لوگ اکثر جو ہے وہ عشاء کی نماز کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی لمبی نماز ہے، سب سے لمبی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز ہے، جبکہ سب سے لمبی نماز عشاء کی نہیں ہے، سب سے لمبی نماز ظہر کی نماز ہے یا پھر جمعے کی نماز ہے. کیونکہ عشاء کی نماز کے اندر جو 17 رکھتے ہیں ان میں سے پہلی 4 غیر موقدہ ہو گئی، اور پھر فرائض کے بعد 2 سنتیں اور 2 نوافل. 2 سنتیں تو موقدہ ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن نوافل کے اندر اختیار ہے. اور اسی طرح 3 وتروں کے بعد پھر 2 نوافل ہیں، ان 2 نفلوں کے اندر پھر اختیار ہے. تو اگر ان 4 نوافل کو بھی نکال دیا جائے اور 4 سنتوں کو بھی نکال دیا جائے تو پیچھے صرف 9 رکھتے جو ہیں وہ باقی بچتی ہیں. لہذا اگر کوئی شخص اس وجہ سے نماز عشاء کو ترک کرتا ہے کہ نماز عشاء لمبی ہے تو وہ سنت غیر موقدہ اور نوافل کو پڑھے بغیر 9 رکھتے اگر ادا کرے گا تو اکتاہٹ کے باعث، اب یہ اس شخص کے لیے عرض کر رہا ہوں جو یہ سوچ کر گھبراتا ہے کہ جس 17 رکھتے کون ادا کرے. عام دنوں کے اندر، رمضان کے اندر تو لوگ ادا کر ہی لیتے ہیں. تو اس لیے یہ سوچ کر آپ گھبرائیں نہیں. آپ کے اوپر جو لازم ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے وہ 9 رکھتے ہیں، آپ کم از کم وہ ادا کرنے کی عادت بنا لیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا تو آہستہ آہستہ پوری کی پوری 17 رکھتے ادا کرنے کا بھی ذہن آپ کا انشاءاللہ بن جائے گا، عادت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.